نماز میں رکوع کے بعد اور سجدہ سے پہلے سکون سے سیدھا کھڑا ہونا واجب ہے۔ اس حالت کو قوما کہتے ہیں، اور اسی طرح دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا بھی واجب ہے۔ اس حالت کو جلسہ کہتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع اور سجدہ میں سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی پڑھا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رکوع اور سجدے میں یہ کلمات کہتے تھے: سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، نہایت پاک ہے، مقدس ہے فرشتوں اور روح، جبریل علیہ السلام کا پروردگار۔ یعنی اگر ہم رکوع میں ہوں تو 3 دفعہ سبحان ربی العظیم کہنے کے بعد، اور اسی طرح اگر ہم سجدہ میں ہوں تو 3 دفعہ سبحان ربی الاعلی کہنے کے بعد ہم یہ کلمات پڑھ لیں تو سنت پر عمل ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھایا تو فرمایا سمیع اللہ لمن حمدہ۔ اس پر پیچھے سے ایک شخص نے کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز سے فارغ ہو کر دریافت فرمایا کہ کس نے یہ کلمات کہے ہیں؟ اس پر اس شخص نے جواب دیا کہ میں نے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے 30 سے زائد فرشتوں کو دیکھا کہ ان کلمات کے لکھنے میں وہ ایک دوسرے پر سبقت لے جانا چاہتے تھے۔ اس سے ان کلمات کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر رکوع سے سیدھا کھڑے ہوں تو ربنا ولک الحمد کہنے کے بعد اگر ہم حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ پڑھ لیں تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتے تو یہ دعا پڑھتے تھے: رب اغفر لی رب اغفر لی اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم 2 سجدوں کے درمیان نماز کے دوران بیٹھیں تو یہ دعا ضرور پڑھیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں 4 چیزوں کے شر سے پناہ مانگتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ ترجمہ: اے اللہ، میں جہنم کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے اور زندگی اور موت کے فتنہ سے اور مسیح دجال کے فتنے کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ ہم یہ دعا درود شریف پڑھنے کے بعد اور سلام پھیرنے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان الفاظ کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔